آج ایک ایسی قوم کا ذکر کریں گے جس کو اللہ نے طاقت اور دولت دی تھی، لیکن ان کی نافرمانیوں کے تحت اللہ نے انہیں زمین میں دفن کر دیا۔ ایسا کیا گناہ تھا ان کا جس کی وجہ سے وہ اس عذاب کا شکار ہوئے؟ اور اینڈ میں یہ بھی جانیں گے کہ جب یہ دفن علاقہ دریافت ہوا تو وہاں کیا حیران کن چیزیں موجود پائی گئیں۔ دوستو، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نوح علیہ السلام کی نسل سے عیبر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بعض روایت میں انہیں ہیبر کہا جاتا ہے اور فادر آف ہیبریو لینگویج کہا جاتا ہے۔ اسلام میں تاہم وہ ہود علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں اور وہ 4 عربی نبیوں میں سے ایک ہیں۔ دوسرے صالح، شعیب اور محمد علیہ السلام ہیں۔ 14ویں صدی کے مشہور اسلامی اسکالر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے اولاد تھے۔ خدا کی طرف سے اپنے بھائیوں کے پاس بھیجے گئے ہود علیہ السلام نے پیغام پھیلایا کہ خدا ایک ہے اور اس کی عبادت کرو۔ یہ وہی پیغام تھا جو خدا کے تمام پیغمبروں نے پھیلایا تھا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہود علیہ السلام کا تعلق قدیم تہذیب سے تھا جسے عاد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے دارالحکومت کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شہر اوبر تھا جسے قرآن میں ایرم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قوم عاد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ عمان اور یمن کے درمیان پہاڑوں میں قوم عاد تھی۔ لوگ اونچے میناروں کی تعمیر کے لیے مشہور تھے اور اس طرح یہ علاقہ 1000 ستونوں کی سرزمین کے طور پر جانے لگا۔ یہ کسی دوسری تہذیب کے برعکس ایک تہذیب تھی۔ خدا نے عاد اور اس کی قوم کو برکت دی تھی۔ اللہ نے انہیں زرخیز زمین اور کھیت، بہت سے بچے، مویشیوں کی کافی فراہمی اور پانی کے وسائل تک آسان رسائی فراہم کی تھی۔ اس قوم کے لوگ لمبے اور بہت طاقتور تھے۔ بہت سے طریقوں سے عاد کو ایک معاشرے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج موجود بہت سے خوشحال معاشروں کی طرح۔ دولت کی زیادتی تھی اور متکبر لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے محض اپنی دولت کی نمائش کے لیے مینار اور مکانات بنانا شروع کر دیے، اور انہوں نے دنیاوی مال اس طرح جمع کر لیا کہ گویا وہ ہمیشہ رہنے والے لوگ ہیں۔ عاد کے حکمران اور سردار طاقتور ظالم تھے۔ ان کی دولت نے انہیں نرم نہیں کیا جیسا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے، بلکہ وہ مضبوط ہوتے گئے اور اپنے ارد گرد کی زمینوں پر غلبہ حاصل کرتے رہے۔ شیطان ان میں شامل تھا اور اس نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا۔ ان کا غرور بڑھتا گیا اور بتوں کی پوجا عام ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی ایک مضبوط اور طاقتور آدمی تھے، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کو اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تاہم لوگ اپنی غرور کی وجہ سے ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہود علیہ السلام ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، لیکن وہ انہیں نیکی کی طرف بلاتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کر دے گا، لہذا تم مجرم بن کر نہ پھرو اور نہ خدا کی وحدانیت کے منکر ہو جاؤ۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کی سرکشی اور تکبر کے لیے خدا سے معافی مانگنا ان کی طاقت اور دولت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، خدا ان کی توبہ کے بدلے موسلادھار بارش اور طاقت میں اضافہ کر دے گا۔ قوم عاد نے ہر وقت تکبر کے انداز میں ہود علیہ السلام کو حقارت سے دیکھا، پھر ارد گرد نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور قوم ہے۔ عاد کے مالدار متکبر لوگوں نے ہود علیہ السلام سے قیامت کے دن کی نوعیت کے بارے میں بحث کی۔ ان کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد جسم مٹی میں بدل جاتا ہے اور ہوا کے جھونکے میں بہہ جاتا ہے۔ عاد کے لوگ آج کے بہت سے لوگوں کی طرح اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ زندگی کا مقصد دولت، وقار اور مال جمع کرنا ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں ان کی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ ایک خدا سے بہت دور ہے، تو ان کے متکبر سینے فخر سے پھول گئے اور انہوں نے ان پر دیوانہ ہونے کا الزام لگایا۔ وہ سوچتے تھے کہ ایک آدمی جو ان کی طرح کھاتا پیتا ہے، زندگی کے بارے میں ایسا مختلف نظریہ کیوں رکھتا ہے۔ دولت اور عیش و عشرت پر نگاہیں جما کر قوم عاد نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ ہود علیہ السلام کی پیروی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پاگل ہو جائیں گے۔
ان کی قوم نے کہا کہ ہماری دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہم دوبارہ زندہ نہیں ہونے والے ہیں۔ وہ صرف ایک آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، لیکن ہم اس پر یقین نہیں رکھنے والے۔ وہ بولے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے خدا کی طرف رجوع کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا کا عذاب تیز اور سخت ہوگا۔ خشک سالی پوری زرخیز اور وافر زمین میں پھیل گئی۔ لوگوں نے بارش کے آثار دیکھنے کی امید میں آسمان کی طرف دیکھا۔ عذاب تو ظاہر تھا، لیکن پھر بھی قوم عاد نے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ ایک دن اچانک موسم بدل گیا اور جلتی ہوئی گرمی سردی میں بدل گئی اور ہوا چیخنے لگی۔ ہر نئے دن کے ساتھ یہ وحشی ہوا بڑھتی گئی اور لوگ پناہ ڈھونڈنے لگے۔ آندھی کا یہ طوفان ایک ہفتے سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ اس نے خیموں اور رہائش گاہوں کو پھاڑ ڈالا۔ اس نے لباس کو اور جسم سے کھال کو بھی پھاڑ دیا۔ اللہ نے سورہ حق آیت 6 سے 7 میں فرمایا، اور رہے عاد، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈھنڈ سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ پرتشدد آندھی اس وقت تک نہیں رکی جب تک کہ پورا خطہ سرسبز و شاداب ہو کر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا اور صحرا کی ریت میں نگل گیا۔ صرف ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے چھوٹے گروہ کو بچایا گیا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حضرموت کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے، جسے آج یمن کہا جاتا ہے۔ اوبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دور ابتدا صحرائی نخلستان ہے اور ایک بڑا تجارتی مرکز ہے جہاں طاقتور اور امیر لوگ رہتے تھے۔ لیجنڈ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ ریت کے ایک بڑے طوفان میں کھو گیا تھا جس نے پورے علاقے کو دفن کر دیا تھا۔ 1992 میں ریموٹ سینسنگ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے کھوئے ہوئے شہر کو دریافت کیا گیا۔ سیٹلائٹ کی تصویر نے ریت کے ٹیلوں کے ایک بڑے علاقے کو بے نقاب کیا جس کے نیچے ایک بڑی وادی یا خشک ندی ہے۔ یہ شہر اوبر اس وقت کھدائی کے تحت ہے، اور شواہد نے 30 فٹ ٹاورز اور موٹی دیواروں کے ساتھ ایک قلعہ بند شہر کا انکشاف بھی کیا ہے۔ ایسی اور نبیوں کے واقعات اور ان کے قوم کے واقعات جاننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔